جس بستی میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہے، جس بستی میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ممبر نور پر جلوہ افروز باوقار علماء ملت اسلامیہ و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اس عظیم الشان جلسے میں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کرام اور شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ بالخصوص نیشنل لیول اسپیکر جن کی خطابت آپ سنیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ میں راتوں رات سنتا رہوں، لیکن ان کی خطابت ختم ہوگی۔ ان کی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا عبید اللہ خان اعظمی فرام اتر پردیش سے جانے جاتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے بیچ ان کی تشریف آوری ہو چکی ہے، لہٰذا آپ تمام حضرات بیٹھ جائیں۔ پروگرام کا شاندار سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بغیر کسی گفت و شنید کے بارگاہ امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار ہدیہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں علماء سے کافی محبت رکھتا ہوں، اسی کا رزلٹ ہے کہ میں یہ ناچیز آپ کے سامنے اسٹیج پر کچھ بولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بلا تاخیر میں ان علماء کی قدم گوشی کرتے ہوئے، دعاؤں کا صدقہ لیتے ہوئے، میں چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سماعت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پے علم چو شمع باید غداخت، پے علم چو شمع باید غداخت، کہ بے علم ناتواں خدا را شناخت، کہ پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم کیا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم کیا ہے۔ May Allah Tabarak wa Ta'ala grant me the tawfiq to say haqq. May Allah Tabarak wa Ta'ala grant all of us the tawfiq to be firm on haqq, to remain on haqq until the last breath. And may Allah Tabarak wa Ta'ala grant all of us the shafaat of Allah's Habib sallallahu ta'ala alayhi wa sallam on the day of judgment. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، are they equal, those who know, those who don't know، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ کیا ایک پڑھا لکھا انسان ایک عام انسان کے برابر ہے؟ کیا ایک عالم دین ایک عام انسان کی شخصیت کے برابر ہے؟ کیا ایک مذہب اسلام کو فالو کرنے والا ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر، ہسٹرین، ایجوکیشنسٹ ایک عام انسان کی شخصیت کے برابر ہے؟ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا یہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھا جا سکتا ہے، ان کی شخصیت کو اگر ترازو پہ رکھا جائے تو کون بھاری ہوگا؟ تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ ایک عالم دین کی شخصیت بڑی ہوگی، ایک اسلامک اسکالر کی شخصیت بڑی ہوگی، ایک پڑھے لکھے انسان کی شخصیت بڑی ہوگی، ایک مذہب اسلام کو فالو کرنے والا ڈاکٹر، انجینئر، اس کی شخصیت بھاری ہوگی۔ میرے دوستو، اسی کے تعلق سے میں آج جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا ترازو کتنا بھاری ہے، ہم کتنے بھاری ہیں، ہم کتنے جانتے ہیں، ہمارے اندر کتنا علم ہے، ہمارے اندر علم و فن کی کتنی دولت ہے۔ میرے دوستو، ان تمام چیزوں کو میں ریسرچ کرتا ہوں، میں ان تمام چیزوں کا اسٹڈی کرتا ہوں، تو کچھ رپورٹس پہ میری نظر جاتی ہے۔ اس رپورٹس میں پڑھتا ہوں کہ آخر کیا ہے ہمارے کمیونٹی کا حال، کیا ہے کنڈیشن ہماری قوم کا، ہماری قوم کا کیا رپورٹ ہے، ہم کتنا جاننے والے ہیں، ہم کتنا جانتے ہیں، ہمارا انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا کیا اسٹیٹس ہے، پورے ورلڈ میں مسلمس کا کیا پوزیشن ہے۔ میں انٹرنیشنل رپورٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ پورے ورلڈ میں مسلمانوں کا کیا حالات ہے۔ میرے دوستو، پہلا رپورٹ سماعت کیجیے۔ یونیسکو ایک آرگنائزیشن ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ بیٹھے ہیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں، گوگل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے،
آپ ایک کلک کریں گے ساری انفارمیشن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں یا کیا کہہ رہا ہوں۔ سماعت کیجیے کہ یونیسکو ایک آرگنائزیشن ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2003 میں پیش کرتی ہے کہ every Muslim citizen reads less than 1 book, whereas European citizen reads somewhere 35 books, whereas Israeli citizen reads somewhere 40 books۔ میرے دوستو، رپورٹ کہتا ہے کہ ایک مسلم سٹیزن ایک سال میں 1 سے کم کتابیں پڑھتا ہے، جبکہ ایک یوروپین سٹیزن ایک سال میں 35 کتابیں، جبکہ اسرائیلی سٹیزن ایک سال میں 40 کتابیں پڑھتا ہے۔ تو آپ اتنا کم پڑھتے ہیں، آپ تعلیم میں اتنا کم حصہ لیتے ہیں، تو میرے دوستو آپ کے اندر قابلیت کہاں سے آئے گی؟ یقیناً یورپ والے ڈیولپ کریں گے، یقیناً یورپ والے کے پاس فائنینشلی وہ اسٹرانگ ہوں گے، ان کے پاس غریبوں کو مدد کرنے کے لیے زیادہ پیسہ ضرور ہوگا، ان کے پاس زیادہ تعلیم ضرور ہوگی۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم میں اپنے بچوں کو ہم حصہ دلوائیں۔ دوسرا رپورٹ سماعت کیجیے، انٹرنیشنل رپورٹ عرب تھاٹ فاؤنڈیشن پبلش کرتی ہے کلچرل ڈیولپمنٹ رپورٹ 2011۔ اس رپورٹ میں آتا ہے، سماعت کیجیے، An average Arabian or Muslim citizen reads at the rate of 6 minutes per annum, whereas a European citizen reads at the rate of 200 hours per annum۔ میرے دوستو کہتا ہے کہ ایک عربین سٹیزن یا مسلم سٹیزن ایک سال میں ایٹ دا ریٹ آف 6 منٹ پر اینم، ایک سال میں 6 منٹ پر اینم کے ریٹ سے آپ پڑھتے ہیں، ایک سال میں 6 منٹ پڑھتے ہیں، بلکہ ایک یوروپین سٹیزن ایک سال میں 200 گھنٹہ پڑھتا ہے۔ تو بتائیے آپ کیوں نہیں پیچھے رہیں گے؟ آپ کا یہ حال ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ تیسری رپورٹ کی طرف میں اپنی خطاب کو لے جاتا ہوں کہ ہم لوگ انڈیا میں رہتے ہیں، آخر میں نے سوچا کہ آخر انڈیا کا کیا اسٹیٹس ہے، انڈین مسلمس کا کیا اسٹیٹس ہے۔ تو میرے دوستوں میں آپ کو بتا دوں، in 2005 Prime Minister Manmohan Singh had constituted a 7-member high-level committee headed by the Chief Justice of High Court to know the social, economical and educational condition of Indian Muslims۔ 2005 میں پرائم منسٹر منموہن سنگھ نے یہ جاننے کی کوشش کری آخر انڈین مسلمانوں کی سوشل کنڈیشن کیا ہے، ایجوکیشنل کنڈیشن کیا ہے، فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے، اکانومیکل کنڈیشن کیا ہے۔ تو اس رپورٹس میں کیا آتا ہے، سماعت کیجیے کہ دا کنڈیشن آف مسلمس ویئر ایون بلو دین دیٹ آف شیڈول ٹرائب اور شیڈول کاسٹ۔ میرے دوستو، رپورٹس میں آتا ہے کہ آپ کا کنڈیشن، آپ کی حالات، آپ شیڈول ٹرائب اور شیڈول کاسٹ سے بھی بدتر ہے۔ تو آپ میرے دوست، آپ شیڈول کاسٹ سے بھی بدتر ہیں، آپ اتنا پیچھے ہیں۔ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ بلڈنگز کو بنا رہے ہیں، آپ گاڑی کو بنا رہے ہیں، 4 ویلر خرید رہے ہیں، آپ اپنے زندگی کو عیش و آرام میں جینے میں لگا رہے ہیں، لیکن تعلیم میں آپ نہیں دیے دے رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ پہلا حصہ جو میں نے آپ کو بتایا، ہم کون ہیں، ہمارا رپورٹ کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، جس کے بنا پہ یہ رپورٹس ہم نے بتائی۔ اگلا میں جو دوسرا حصہ میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ ہم کون ہیں۔ ہم کون ہیں، میں بتا دوں آپ کو کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم اس قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جس قوم کی بلند و بالا کتاب قرآن نازل ہوتی ہے تو اس کا پہلا ورڈس جو نازل ہوتا ہے، اقرا، ریڈ۔ آپ کو پتہ ہے ریڈ مینس پڑھو، اقرا پڑھو۔ میرے دوستو، ہم اور آپ جس کی کتاب کہہ رہا ہو کہ پڑھو، نازل پہلا حرف کہہ رہا ہو، پہلا لفظ کہہ رہا ہو پڑھو، لیکن ہم پڑھ نہیں رہے ہیں، اس قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اسی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ان گنت مخلوق کو بنایا ہے میرے دوستو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کو کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ Among all these creations, human being is the best creations۔ یہ تمام جتنے بھی مخلوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے، اسی لیے آپ کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے۔ یہ دنیا میں جتنے مخلوق آپ دیکھتے ہیں میرے دوستو، اس میں سے آپ کو بہترین بنایا ہے۔ ایک چیز اور میں بتا دوں، یہ آپ ساؤنڈ سسٹم، یہ اسمارٹ فون، یہ جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، اللہ نے انسانوں کے ذریعے سے بنایا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اللہ نے بنایا ہے۔ آپ کا انجینئر، یور ڈیزائنر از اللہ، یور انجینئر از اللہ۔ اسی لیے آپ کو اتنی بڑی انرجی، اتنی بڑے جس نے ورلڈ کو بنایا ہے، اس نے آپ کو بنایا ہے۔ تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے لیول پہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں میرے دوستو۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اعلیٰ ایجوکیشن سے ہم اپنے آپ کو آگے میں بتا دوں
کہ ہم اور آپ کون ہیں، ہم اور آپ کس کے امتی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے آقائد عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہم اور آپ امتی ہیں۔ ذرا میں نے جاننے کی کوشش کری کہ ہم اور آپ جس کے امتی ہیں اس کے بارے میں دنیا کیا کہتی ہے۔ جب میں یہ ریسرچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، there is a man by the name of Michael H. Hutt who wrote a book, The 100۔ اس نے ایک کتاب مائیکل ایچ ہٹ ایک کتاب لکھتا ہے جس کتاب کا نام The 100 ہے۔ اس کتاب میں وہ وقت کی 100 موسٹ سکسیسفل شخصیت کو مینشن کرتا ہے اس کتاب میں، اور اس کے بارے میں لکھتا ہے آپ کو معلوم ہے ہمارے اور آپ کے آقا کا نام اول نمبر پہ دیتا ہے اور کیا کہتا ہے سماعت کیجیے۔ کنکلوژن میں کیا لکھتا ہے ہمارے اور آپ کے آقا کے بارے میں۔ مائیکل ایچ ہٹ لکھتا ہے there is only one personality in the world who is supremely successful in both secular and religious level۔ دنیا میں ایک واحد شخصیت تھی جو کہ سیکولر اور ریلیجیس لیول پہ سکسیزفل تھے ہمارے اور آپ کے بیچ میں۔ یہ لوگ ہمارے آقا کے بارے میں یہ کہتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ایسی گریٹ شخصیت کے ہم امتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسا یہ کریں۔ میں آپ کو آگے بتاتا چلوں کہ ہم جس کی امتی ہیں، سرکار فرماتے ہیں، سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد، سیکنگ نالج از کمپلسری اپن ایوری مسلم میل اینڈ فیمیل، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ میرے دوستوں، ان تمام چیزیں آپ کے مذہب میں ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے دین میں ہے، لیکن آج ہمیں اور آپ پیچھے ہیں۔ آقا نے فرمایا اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، لیکن علم حاصل کرو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا انٹینشن یہ ہے کہ آپ کو دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑے تو علم حاصل کرو۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہر حالت میں علم حاصل کرو۔ یہ چین سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کر علم حاصل کرو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہم اور آپ اس قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں جس قوم میں ایسی باتیں ہمیں پڑھائی جا رہی ہے، ایسی درس دی گئی ہے۔ اب میں آگے آپ کو بتاتا چلوں، آج آپ اور ہم سوچتے ہیں، ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ آخر مسلم شخصیت نے کیا کیا ہے۔ ہم اور آپ آج پیچھے ہو گئے ہیں۔ آخر مسلمان نے کیا ہے، مسلمانوں کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے، مسلمان نے کیا کرا ہے اس دنیا کے لیے۔ آج آپ نام سنتے ہوں گے، آئنسٹائن سنتے ہیں، آرکیمیڈیز سنتے ہیں، نیوٹن سنتے ہیں، آپ مسلم سائنٹسٹ کا نیم نہیں سنتے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر ہمارے اور آپ کے مسلمان سائنٹسٹ نے کیا کرا ہے۔ جو لوگ سن رہے ہوں گے، نان مسلمس بھی سن رہے ہوں گے، جا کر کے کتابوں میں دیکھو، میں جو بتا رہا ہوں صحیح بتا رہا ہوں کہ غلط بتا رہا ہوں۔ میرے دوستو، آپ یہاں انگلش بھی پڑھنے والے لوگ ہوں گے، عربک بھی پڑھنے والے لوگ ہوں گے، میں آپ کو بتا دوں یہاں کے جتنے بچے ہیں الجبرا بھی پڑھا ہوگا۔ there is a man by the name of محمد بن موسیٰ الخوارزمی who contributed to the foundation of subject of الجبرا۔ جو آپ میتھمیٹکس میں الجبرا پڑھتے ہیں وہ کسی اور نے نہیں دیا ہے، بلکہ وہ ہمارے اور آپ کے قوم سے تعلق رکھنے والے محمد بن موسیٰ الخوارزمی انہوں نے الجبرا کو دیا ہے۔ جا کر کے آپ اپنی کتابوں میں دیکھو کہ یہ نام وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا۔ ہم اس قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم اور آپ دور ہیں آج۔ آگے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آج آپ گلاس پہنتے ہیں، یہ گلاس کس نے بنایا ہے؟ ہمارے اور آپ کے قوم سے تعلق رکھنے والے ابن الحیتم، الحسان ابن الحیتم، جنہوں نے اس گلاس کو انوینٹ کرا ہے۔ آگے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے دوستو، جو نیوٹن کا فرسٹ لا آتا ہے کہ نیوٹن نے دیا ہے انیشیلی، یہ سب سے پہلے کس نے اس لا کو بنایا تھا؟ آپ سماعت کیجیے۔ ایک شخصیت کا نام ہے ابن سینا، جنہوں نے اس کنسیپٹ کو دیا تھا۔ 7 سال بعد نیوٹن نے اس کو دنیا کے سامنے لایا، لیکن اس سے پہلے ابن سینا نے بتا دیا تھا کہ نیوٹن کا فرسٹ لا ایگزسٹ کرتا ہے۔ اگلا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیوٹن کا سیکنڈ لا جو آپ پڑھتے ہیں، یہ ہیبت اللہ بن ملاکہ البغدادی نے دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے اور ہماری قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے دیا ہے، اسی لیے آج ہم اور آپ پیچھے ہو گئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہمیں تعلیم میں زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوشن دے کر ایک پاورفل قوم کو بنایا جائے، ایک پاورفل سوسائٹی کو بنایا جائے، ایک پاورفل کنٹری کو بنایا جائے، تاکہ ہمارا اور آپ کا ہم اور آپ ایک عزت کے ساتھ، باعزت کے ساتھ ایک زندگی گزار سکیں۔ ہمیں اور آپ کو ایک رائٹ دیا جائے، ہمارے اور آپ کے پاس پارلیمنٹ میں پولیٹیشنس ہوں، ہمارے اور آپ کے پاس ڈاکٹرس ہوں، ہمارے اور آپ کے پاس ٹیچرس ہوں، ہمارے اور آپ کے پاس پڑھے لکھے لوگ ہوں جو ہمارے قوم کو ایک بہترین قوم میں تبدیل کرنے کے ذمہ دار ہوں۔ آگے میں آپ کو بتاتا چلوں
کہ ایجوکیشن کیوں ضروری ہے، ایجوکیشن کیوں ضروری ہے، ہم ایجوکیشن کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن ضروری ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ایجوکیشن ہماری تھاٹ پروسیس کو ڈیولپ کرتا ہے۔ آپ کے اندر جو سوچنے کی صلاحیت آتی ہے وہ ایجوکیشن سے آتی ہے۔ آپ جو ڈیسیزن لیتے ہیں آپ ایجوکیشن کے ذریعے سے آتا ہے۔ آپ کی ایک شخصیت بنتی ہے وہ ایجوکیشن سے آتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ساؤتھ افریقہ کی ایک یونیورسٹی میں لکھا گیا ہے کہ اگر کسی قوم، کنٹری یا آرگنائزیشن کو تباہ و برباد کرنا ہو تو گولے اور بارود کا استعمال نہ کرو، بلکہ اس قوم و کنٹری یا آرگنائزیشن سے اس کی ایجوکیشن سسٹم کو برباد کر دو، وہ قوم اپنے آپ ہی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو بتا دیا کہ کیوں ضرورت ہے۔ اگر ایجوکیشن سسٹم ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہمارا قوم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایجوکیشن میں اعلیٰ سے اعلیٰ کنٹریبیوشن کرے جائے۔ میں آپ کو آگے بتاتا چلوں کہ آخر اس ایجوکیشن سے ہمیں ملتا کیا ہے۔ ہم ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں کیا ملتا ہے۔ میں ایک حدیث مبارکہ سے اسے سمجھانا چاہوں گا، ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ آقا دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم نور، نالج از لائٹ، علم نور ہے، نالج از رائٹ، علم نور ہے، نالج از لائٹ، لائٹ کمز فرام نالج، پاور میں بنانا۔ اس لیے علم سے ہم 3 چیزیں حاصل کرتے ہیں، ایک کانفیڈنس، کریٹیوٹی، کیریکٹر ہمارے اندر آتی ہے۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ ہمیں کہاں سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ تو میرے دوستو، آپ اپنے بچوں کو اسلامی تربیت کے ساتھ کسی بھی اسکول یا اچھے مدارس میں اپنے بچے کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے حافظ بھی بنیں، ڈاکٹر بھی بنیں، تو آپ سب سے پہلے اس کو دعوت اسلامی میں ایڈمیشن کرا دیں۔ اس کے بعد حافظ بننے کے بعد ایک انسٹیٹیوٹ ہے، شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن، آپ اس کا ایڈمیشن وہاں کرا سکتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ کے بچے کسی اسکول میں پڑھائی کر رہے ہیں، آپ اس کو ایک بہترین اسلامی تربیت گھر میں دیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک ڈاکٹر، انجینئر کچھ بھی بنایا جائے، تو آپ AMU اور جامعہ جیسی یونیورسٹیز میں ان کا انٹرنس دلا سکتے ہیں اور ان کا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو بہترین ماڈرن اسلامک اسکالر بنایا جائے، تو آپ اس کو دعوت اسلامی یا سنی دعوت اسلامی کہ کسی بھی جامعۃ المدینہ یا مدرسۃ المدینہ میں ایڈمیشن کروا سکتے ہیں، اور فیوچر میں اسے ازہر یونیورسٹی ایجپٹ تک بھی بھیجنے کا خواب دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے۔ اور اگر اسلامک اسکالر بننے کے لیے ہمارے پاس جامعۃ الاشرفیہ بھی ہے، ہمارے پاس کیرلا میں ایک بہترین انسٹیٹیوشن ہے جس کا نام ثقافت السنیہ بھی ہے، ہمارے بچے وہاں سے بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ اچھے مدارس ہیں، اچھے آرگنائزیشن ہیں جہاں پہ ایک بہترین تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کی زندگی کو ایک بہترین مستقبل بنائیں، اور اس مستقبل کو بنانے کے لیے آج اس کا فاؤنڈیشن ان اچھے مدارس سے کریں تاکہ ایک بہترین فیوچر بن پائے۔